الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلد کے راہ کے رہبر کو ہم عمر کہتے ہیں، خلد کے راہ کے رہبر کو ہم عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو ہم عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دل پر کو ہم عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دل پر کو ہم عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو ہم عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں۔ پیاری عزیزات، حضرت عمر قریش کی نسل سے تھے، خاندان عادی کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان اللہ کے نبی سے 7ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ غصیلے اور جنگی جو تھے، لیکن خلقی بہادری نے آپ کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ تمام مکہ میں مشہور تھے۔ آپ عربی زبان نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ اشعار خوب سنتے تھے، البتہ آپ کو اشعار کہنے نہیں آتے تھے، آپ اشعار خوب سمجھ لیتے تھے۔ خلقی بہادری نے آپ کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ جس سے ٹکرا جاتے تھے، اگر وہی دب جاتا تو دب جاتا تھا، مگر آپ نہیں دبتے تھے۔ تمام قبائل عرب اس بات سے مشہور تھا کہ جب بھی آپ کی تلوار میان سے باہر نکل آتی تھی، بغیر فیصلے کے زیب و میان نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے ایک دن کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمام مکہ والوں نے آپ کو سمجھایا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ آپ پورے مکہ میں پھیل گئے۔ آپ نے سب سے کہہ دیا کہ میں محمد کو ہی قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ شمشیر برہنہ لے کر نکل پڑے۔ مکہ والوں نے جب آپ کو اتنی جوش و خروش کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ خیر کرے، آج تم مسلمانوں کا اور اسلام کا عمر ختم کر کے ہی رہے گا۔ جس وقت حضرت عمر شمشیر برہنہ لے کر جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، بازار کے آخری سرے پر پہنچتے ہیں تو آپ کو سعید بن وقاص آگے سے آتے ہوئے ملتے ہیں، اور سعید بن وقاص کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر خیر تو ہے؟ عمر شمشیر برہنہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے سعید، میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، جلدی سے بیٹھے بات کو۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ اے عمر، تو اللہ کے نبی کو قتل نہ کر، اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو تو مجھے قتل کر دے، میری اولاد کو قتل کر دے، لیکن اللہ کے نبی کا قتل کرنے کا تو نام نہ لے۔ جب حضرت عمر عثمان کی حضرت عمر سعید کی یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے سعید، کم بخت کیا تو بھی مسلمان ہو چکا ہے؟ حضرت سعید کہتے ہیں ہاں عمر، میں ایمان میں داخل ہو چکا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے خادم غلام بن چکا ہوں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، میں ان کی ہر کتاب کو ماننے والا ہوں۔ اپنے استادوں کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کے حکم کو مانتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتی ہوں اور اسٹیج سے رخصت ہو جاتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بھائیوں، وقت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد:
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، میں چاہتی ہوں کہ مختصر سے وقت میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کے ذہن نشی کرا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بڑے امتحانات ہوئے اور ہر امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی، ہر امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر جس کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کس لیے لایا گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے مقدس کتاب میں بھی اس کا ذکر کر ڈالا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں دوں۔ نمرود کو جب یہ بات پتا چلی کہ نمرود نے پتہ بھیجا، کہا کہ ابراہیم کو بلایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا گیا کیا تو نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں یہاں آپ کے یہ ذہن نشی کرانا چاہتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ ایسا شاندار جواب دیا، یہ سن کر بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ 400 میل لمبی چوڑی آگ جلائی جائے۔ وہ آگ جو خدا سے بات کر رہی تھی، وہ آگ جو آسمانوں سے بات کر رہی تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا، اے خبردار، آج تجھے جلانے کی کوئی اجازت نہیں۔ آگ بولے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حبیب، میرا محبوب تیرے اندر جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو اسے جلائے۔ قرآن بول اٹھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی نہیں، اگر تو برف ہوگی تو میرے حبیب کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ گلزار بن گئی۔ یہ تھا پہلا امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، آگ میں کودنے کا حکم دیا، تو وہ بے خطر اپنی جان کی کوئی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود گیا۔ اور دوسرا امتحان یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل ہو چکا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، بات مختصر کر دے بالکل۔ میں چاہتی ہوں کہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چاروں مرمی سے السلام علیکم۔ ادو دی سے جو دو بدو تھے، ہمی تھے وہ نوجوان لوگوں، ناچ آنے دی ہم نے دی پر تھے دی کے ہم پاس بائے لوگوں۔ ادو دی سے جو دو بدو تھے، ہمی تھے وہ تھے دی کے ہم پاس بائے لوگوں۔ یہ گردنیں کٹ گئی مگر جھک سکی نہ باطل
کے گلشن نبی کے گلشن میں جب کبھی بھی خزاں کا موسم اتر کے آیا بہار لانے نکل پڑے ہم تھے عدو ایک خزاں لوگوں عدو دی سے جو دو بدو تھے ہمیں تھے وہ نوجوان لوگوں نہ آچھی آنے دی ہم نے دی پر تھے دی کہ ہم پاس بائے لوگوں خزاں کے موسم میں جب بھی ہم نے بہار لانے کی کوششیں کی تو تھے صدا بجلیوں کی زد میں ہمارا ہی آشیاں لوگوں جلا جلا کے ہم کشتیاں چلے تھے نہ مڑ کے دیکھا تھا ہم نے پیچھے جلا کے ہم کشتیاں چلے تھے نہ مڑ کے دیکھا تھا ہم نے پیچھے عدو دی سے جو دو بدو تھے ہمیں تھے وہ نوجوان لوگوں نہ آچھی آنے دی ہم نے دی پر تھے دی کہ ہم پاس بائے لوگوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد محمد مصطفیٰ افضل حصاری رسولوں میں محمد مصطفیٰ افضل حصاری رسولوں میں جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر. خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی خدا نے بنائی ہے صورت